PTI 97 में ज्वाइन की, वुमेन विंग का भी हिस्सा रही, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ और साथ अपनी पार्लिमानी सेक्रेटरी। PDM का जलसा कितना कामयाब रहा? जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की, इंसान काफ़ी कम थे। हमारा जो मौजूदा GT रोड है ये काफ़ी पड़ जाएगा अगले 10 साल में। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है। आपके और इनके इस्तीफों में क्या फ़र्क समझती हैं? अगर तो इन्होंने वाकई इस्तीफे देने हैं तो सेनेट के इलेक्शन इनके लिए कोई मैटर नहीं करते। इनके जो मुर्दा ज़मीर है वो अभी भी जागने को तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूं फैसल अफसल। खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा, जो कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। मोहतरमा, आपको खुश आमदीद। जी मैम, इस्लाहात पर बात करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, पॉलिटिक्स में सारी अपनी अचीवमेंट्स। जी, मेरा नाम कमल शोज़ब है, मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। PTI 97 में ज्वाइन की, उस वक्त स्टूडेंट थी, लेकिन फिर बाकायदा ISF से 2010 में इस्लामाबाद से मैं प्रेसिडेंट थी। स्ट्रगल करते हुए फिर नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट रही और इस तरह मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए फाइनली अब जब 2018 के इलेक्शंस हुए तो उससे पहले मैंने सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं वाहिद खातून थी जिसने जनरल सीट पे 2018 सेनेट के इस्लामाबाद के इलेक्शन को कंटेस्ट किया एज ए कैंडिडेट फ्रॉम PTI, और फिर पंजाब से मुझे नॉमिनेट किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो चेयरमैन है PTI के, और मैं फिर रिज़र्व सीट पे इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हूँ और साथ अपनी पार्लिमानी सेक्रेटरी, और जो हुकूमत के तर्जुमान हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मैम, मैं बात करूँगा PDM का जलसा, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कितना कामयाब रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जलसा रहा है। उसमें जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, इंसान काफ़ी कम थे। बकौल मरियम बीबी के उनको बहुत नज़र आ रहे थे, हमें तो नज़र नहीं आए, मीडिया ने भी देखा, उनको भी नज़र नहीं आए। तो एक पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और फ़ोटोशॉप और टेक्नोलॉजी का दौर है। किसी की भी तस्वीर उठा के आप कहीं भी लगा दें। मरियम बीबी क्योंकि नून लीग में या अपोजिशन में PTI की तर्जुमान है, तो उन्होंने PTI के ही किसी एक जलसे में से जो हमने वहाँ 29 अप्रैल को किया था, उसके साथ बैकग्राउंड में PTI का जलसा है, आगे अपनी तस्वीर लगवा ली है और वो बड़े फ़ख्र से चला रही हैं। हम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं इस फैब्रिकेशन पे। हम बिल्कुल उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि जो काम पूरी PTI मिलके नहीं कर सकी वो अकेली मरियम ने कर दिया है। और पीपल्स पार्टी की तबाही करने में जरदारी साहब को 5 साल लगे। मरियम बीबी क्या कहते हैं, मुबारकबाद की हकदार है कि उन्होंने 1 साल में नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो माशाल्लाह जारी रखें अपनी एफर्ट्स, हमें बड़ी खुशी हो रही है। PTI जब लॉन्ग मार्च लेके आई तो आपने भी इस्तीफे जो है वो इकट्ठे किए थे, अब आपके और इनके इस्तीफों में क्या फ़र्क समझती हैं? हमने इस्तीफे इकट्ठे नहीं किए थे, हमने जाके हमारे जो मेंबरान थे 35, उन्होंने इस्तीफे जाके अयाज सादिक साहब को दे दिए थे। एक प्रोसेस कहता है? जी बिल्कुल, जो एक प्रोसेस है और यही नेशनल असेंबली का प्रोसेस है। हमने कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की थी, ये नहीं किया था हमारे मेंबरान ने कि वो सिर्फ चेयरमैन के पास जाके इस्तीफे जमा करा दें और चेयरमैन लहरा लहरा के बताते रहेंगे मेरे पास इस्तीफे आ रहे हैं। इस्तीफे अगर देने हैं उसका प्रॉपर फोरम ही यही है कि आप नेशनल असेंबली के स्पीकर को, नेशनल असेंबली के स्पीकर को देते हैं और नेशनल असेंबली का स्पीकर उसको फिर वेट करता है, यानी उसको कंफर्म करता है मेंबर को इन पर्सन बुला के या उससे फ़ोन पे बात करके। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद में आता है तो उसको वेलकम करेंगी आप? देखिए, पहले तो लॉन्ग मार्च की डेट्स अभी तो आ रही हैं। 31 जनवरी उन्होंने बताई है 1 तारीख, उसके बाद फिर अब वो अगली तारीख देंगे, फिर उससे अगली तारीख आएगी। अभी आपने उनके बयानात देखे, कल या परसों मरियम बीबी जो बयानात दे रही थी वो सेनेट के इलेक्शंस के बारे में थे। बिलावल साहब भी जो है वो सेनेट के इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर तो इन्होंने वाकई इस्तीफे देने हैं तो सेनेट के इलेक्शन इनके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका तो ध्यान नहीं होना चाहिए। शेख साहब ने तो मशवरा दे दिया कि अभी बड़ा अच्छा आइडियल मौसम में लेके आ जाएं लॉन्ग मार्च यहाँ में, वो तो दावत दे रहे हैं। देखें जी, अगर 13 दिसंबर को लाहौर शहर में उनकी कुल्फी जम गई थी तो फिर 31 जनवरी के बाद अगर इस्लामाबाद शहर में आती हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें इस्लामाबाद शहर का टेम्परेचर का फिर अंदाज़ा नहीं है। यहाँ कुल्फी नहीं जमती, यहाँ फिर बंदे जम जाते हैं पूरे पूरे। अगर 13 दिसंबर को लाहौर से आधे टेम्परेचर होता है इस्लामाबाद से, तो ये सोच समझ के उनको आना चाहिए। वैसे भी जो लोग महलों में, मरियम साहब देखिए, मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक सियासत मैंने पूरा टाइम की है, सड़कों पे की है, एज अ स्टूडेंट वर्कर मैंने, एज अ स्टूडेंट पॉलिटिशियन मैंने काम किया और मेरा बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। मैंने एक दिन
آ کے اچانک سے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑی لیڈر ہوں. میں یہاں تک پہنچی ہوں تو میں نے اس میں میرا 15-16 سال لگے ہیں. یہ ون فائن مارننگ مہارانیوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری. والد صاحب ان کے جس طرح بھی وزیر اعظم بنتے رہے, بیک ڈور سے فرنٹ ڈور سے وہ بنے, نہ انہوں نے کبھی اسٹرگل کی, نہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. یہاں کا یہ پانی نہیں پیتے, یہاں سے یہ کھانا نہیں کھاتے, یہاں سے یہ شاپنگ نہیں کرتے. یہاں ان کا ایک ایک جوتا جو ہے وہ $500 کا کم از کم چپل پہنتی ہیں, جو ایک عام ایوریج ہمارا جو مزدور ہے یا غریب آدمی ہے وہ تو ایک سال کی اس کی کمائی نہیں ہے اتنی. تو ان سے یہ سختیاں جھیلنیاں ان کے لیے بھی, بلاول صاحب کے لیے بھی. دونوں وزرائے اعظم صدر کے بچے ہیں, محلوں میں رہے ہیں, عام آدمی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. نہ انہوں نے یہاں گلی گلی یہ مارے پھرے ہوتے نا, جیسے وزیر اعظم عمران خان 22 سال پہلے وہ شوکت خانم کے لیے پورے پاکستان کی ہر گلی کونے خدرے میں گئے ہیں. اس کے بعد اس سٹرگل کے لیے پی ٹی آئی کی 22 سال انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں ہر گلی کونا جو ہے وہ چھانا ہے. نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی آپ. اور پھر دھرنا جب تھا ہم سارے وہاں کھڑے ہوتے تھے, سردی میں بھی, گرمی میں بھی, بارش میں بھی. یہ اس طرح کی سٹرگل کریں, بسم اللہ کریں, آئے دیکھیں. کمل, ان کا جو ایک جواز ہے مہنگائی جو کہ بے قابو ہے, اس کا فریت, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کب یہ کنٹرول ہوگی؟ کیونکہ عوام جو بڑے اس کے اوپر. دیکھیں, بات مہنگائی کی نہیں کرتے, گورننس کی کرتے ہیں. اور میں ان کو یہاں پہ اس بات پہ بھی چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ گورننس کے کون سے ماڈلز ہیں اور گورننس کے کون سے چیلنجز ہیں, تو یہ ایک لفظ نہیں بتا سکیں گے. کیونکہ جنہوں نے اس ملک کے ادارے برباد کیے ہوں, یہاں سے ڈاکے مارے ہوں, یہاں پر آپ ان کے دور کی چلیں, میں تو کیونکہ اکانومی جانتی ہوں, میں اس بارے میں بات کر لیتی ہوں. ان کے دور کے معیشت کے اشاریے کیا بتاتے ہیں؟ پاکستان کا جو جی ڈی پی, ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی تھا, وہ لوئسٹ تھا. دنیا کے صرف 4 اور ممالک ہیں جس میں ایتھوپیا بھی شامل ہے جو پاکستان کے جتنا تھا 10% سے بھی نیچے تھا. 5 لاکھ کے قریب مزدور بے روزگار ہوئے تھے جب آپ کی یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوئی ہے. تو یہ صرف ان کی باتیں ہیں. اس وقت ڈیمانڈ سپلائی کا جو ایشو آتا ہے, سیزنل ہوتا ہے یا سکلیکل ہوتا ہے, فوڈ انفلیشن, اس پہ بھی کنٹرول ہو گیا ہے. چینی جو ہے وہ سستی ہوئی ہے, آٹا اس وقت ریڈیلی اویلیبل ہے. سندھ میں اس وقت 1600-1800 کا تھیلا کم از کم مل رہا ہے, اور پنجاب میں 840-860 روپے سے زیادہ کا تھیلا نہیں مل رہا. اب جو چھوٹے موٹے چیلنجز ہیں وہ بھی ٹرننگ ہو رہی ہے, سارا ٹرن اراؤنڈ ہو رہے ہیں. ٹیبلز آپ کی انڈسٹری اس وقت فلرش کر رہی ہے. امید تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ کو گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو. اب تو گراؤنڈ سے اشاریہ آ رہی ہیں. اس وقت آپ کی سیمنٹ انڈسٹری بوم پہ ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹس آپ کی 45% پاکستان کی ہسٹری کی ٹاپ اس وقت 45% سیمنٹ کی آپ کی ایکسپورٹس جاری ہیں. 35% آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. آپ ٹیکسٹائل میں اوور بک جا رہے ہیں, انڈیا کو آپ نے کراس کر لی ہے. اور آنے والے ٹائم میں جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ میجورٹی لے کے اگر کوئی جماعت سامنے آئے گی وہ پی ٹی آئی ہوگی. سب سے کم نشستیں رہ جائیں گی. آپ کو یقین ہے کہ ایک سیکنڈ سے بتا دوں کہ نون لیگ کی سب سے زیادہ لوگ ہیں جو ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں اور مزید آنے کے چانسز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے پینک اٹیک ہیں. اور جتنی آپ ان کی اونچی چیخیں سنیں اتنا سمجھ جائیں کہ حکومت اور اس وقت معیشت دونوں کامیاب ہے. ہمارا جو موجودہ جی ٹی روڈ ہے, گرینڈ ٹرنک روڈ, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی, یہ ناکافی پڑ جائے گا اگلے 10 سال میں. تو ایک تو اس کا کوئی الٹرنیٹو روڈ بھی بننا چاہیے پاکستان میں, اس کی بنیاد پی ٹی آئی کو اپنی اسی گورنمنٹ میں ڈالنی چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ خیبر ٹو کراچی ہمارا جو جی ٹی روڈ کی سراؤنڈنگز ہیں وہاں پہ گرینری کوئی نہیں ہے, یہ سارا ان ایون ہے. تو اس کو ایس او پی بنا کے خوبصورت بنا دیا جائے اور اس کی ڈیوٹی جو ہے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرے. جو ہمارے پلازاز والے ہیں, ہمارے بازارز والے ہیں, ہمارے جو دکاندار ہیں, یہ آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. جو 10 ملین سونامی ٹری ہے یہ ظاہر ہے زمین پہ ہی لگنے ہیں, اور سب سے زیادہ جو لگ رہے ہیں وہ ایک تو موٹر وے کے بھی اطراف تھا اور جی ٹی روڈ بھی اس میں کنسیڈریشن میں, وہ کمیونیکیشن والے بہتر بتا سکتے ہیں. تو میم سمجھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کافی ہوگا اگلے پروونشل جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پہ آبویسلی جو بھی ہے کام وہ کریں گے, اور اگلی بھی جتنی فیوچر پلاننگ ہے وہ کرنی ہے. شو آف ہینڈس کا آپ کہہ رہے تھے, شو آف ہینڈس مینس کہ یعنی جس طریقے سے انڈیا میں ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشنز کے, آپ نے اپنا ووٹ جو ہے جس کو ڈال لیتے ہیں وہ دکھانا ہوتا ہے. ہاتھ کھڑے کرنا اس کا مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہی ہے کیونکہ ایک شخص نے تقریباً 11 ووٹ دینے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور جو ایک دھاندلی یا ٹرانسپیرنسی کا ہمیشہ چیلنج رہا ہے, اور بکتے ہیں ووٹس, یعنی بلوچستان کا سب سے قیمتی ووٹ ہوتا ہے, وہاں سے بکنا شروع ہوتے ہیں ایم پی ایز, اور ریٹ لگتا ہے اور اس کے بعد ایک عرصے تک شور شرابہ مچا رہتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اوور آل پورا پروسیس ہی بہتر ہو جائے. اور یہاں میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ جب بھی اس طرح کے الیکشنز ہو رہے ہوں سینٹ کے خصوصاً,
تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ رسک اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے 20 سٹنگ ایم پی ایز نکالے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے یہ ڈیئر نہیں کیا ہے. بالکل اس وقت اس کو ایک اور اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو اب بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں اور دھاندلی کر کے یہ پی ڈی ایم پوری اپنی ایک موومنٹ کھڑی کر کے فیک بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب دھاندلی کے رستے بند کرنے کی بات کی جائے، ریفارمز کی بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بناؤ، تو اس وقت وہ بالکل ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے. کے پی سے انہوں نے وہ سینٹ کی سیٹیں جیتی جو ان کی ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ ایم پی اے تھے، 7 تھے میرے خیال میں، اور 2 سیٹیں یہ جیت گئے تھے یا 3 سیٹیں جیت گئے تھے، وہ اس حساب سے بنتا ہی نہیں تھا. تو اوپنلی انہوں نے خرید و فروخت کی ہے اور ان کے جو مردہ ضمیر ہیں وہ ابھی بھی جاگنے کو تیار نہیں ہے. جی محترمہ، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کی، بڑی ہی زبردست گفتگو کی، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فیصل افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.